من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر. نحمده وعلى آله كما نحمده ولا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر بلاءهم وصدقهم أجمعين من يوم لقاءهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. صلوات الله. اس سے بھی جاندار صلوات ہوتی جانے تیسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ دربار حسینی میں سماعت فرما رہے ہیں بعنوان ولایت علی اور نصرت مظلوم. کروڑوں شکر ہیں اس پروردگار کے جس نے ہمیں مظلوم کا ناصر بنایا ہے، ملعون کا ناصر نہیں بنایا. پروردگار کا حکم ہے کہ دیکھو خبردار ملعون کا ناصر نہ بننا، مظلوم کے ناصر بننا. اور مسلسل سورہ مبارکہ ہود کی دو مسلسل آیتوں کے ذیل میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ روز اور گزشتہ سے پیوستہ روز پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترا الی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا. اس سے بڑا ظالم کون؟ بہت بڑا ظالم ہے وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور وہ جھوٹ کیا ہے کہ جس وقت ایسے لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، یقول الاشہاد، کچھ گواہی دینے والے گواہی دیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی تو لوگ ہیں جو اپنے رب کو جھوٹ باندھتے ہیں. گواہی دینے والے رکی ہوئی تقریر 2 دن سے اشہاد کے لفظ پر، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو جھوٹ باندھنے والے ہیں. اور پھر سزا دی جائے گی الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، آج ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو. کون؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم جو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس سبیل میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں.
سبیل کے ہوتے ہوئے دائیں بائیں کے راستے تلاش کرتے ہیں. ان جانبوں پہ اللہ کی لعنت ہو. اور آگے ایک اور جملہ رکھا ہوا ہے وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ لوگ اس سبیل کا تذکرہ سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سماعتوں پر سبیل کا تذکرہ بڑا گراں گزرتا ہے. مسلسل 2 روز میں نے ظلم کی تعریف بھی آپ کے حوالے کی، اور یہ بار بار ہر مجلس میں دہرائی دے رہا ہوں تاکہ نوجوان ذہنوں میں راسخ ہو جائے اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جس شے کا جو مقام ہو، مقام سے بڑھا دینا بھی ظلم ہے، مقام سے کم کر دینا بھی ظلم ہے، وقت سے پہلے عمل کرنا بھی ظلم ہے، وقت گزر جانے کے بعد ماننا بھی ظلم ہے. صفت کسی کی ہو اور کسی کو لقب دے دیا جانا بھی ظلم ہے. کل سن چکے آپ کہ لقب چرا کے کسی کو دیا جانا بھی ظلم ہے. میں یہ 2 دن سے آپ کو اشعار پہ جو روکا ہوا ہوں بہت سارے گواہوں پر، تو اس کا ایک سبب ہے اور اس کا تعلق یہ ہے کہ اشعار کا تعلق اسی ظلم کے گھٹانے اور بڑھانے سے. اور بہت عرصے سے بہت سارے مسلسل سننے والے احباب تشریف فرما ہے اور یہ گواہی دیں گے کہ میں پچھلے 3-4-5 برس سے یہ عرض کرتا رہا ہوں شہر کے مختلف ممبروں سے کہ قرآن میں کوئی ہم معنی الفاظ نہیں ہے، کوئی ہم معنی الفاظ نہیں. اور یہ انتہائی غلط تصور ہے کہ ایک معنی کے لیے بہت سارے لفظ موجود ہیں. قرآن میں ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ لفظوں ایک معنی کے لیے ایک سے زیادہ لفظ ہو جائیں گے تو کام ایک لفظ سے بھی چل رہا ہے. تو بہت سارے لفظ اگر تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے جملہ ضائع نہ کیجیے گا، حد سے بڑھ جائیں گے تو یہ بھی ظلم ہو جائے گا. جب کام ایک لفظ سے چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ساری گفتگو اور تمہید آپ کے حوالے اس وقت دوہرا کے نہیں کر سکتا، لیکن بہت عرصے سے یہ معروضہ پیش کر رہا ہوں اور نوجوان ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ اس بات پہ سوچیں کہ اگر معنی ایک ہے تو لفظ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور اگر ایک سے زیادہ لفظ ہیں تو معنی میں کہیں نہ کہیں باریکی صحیح کم ہی صحیح بہت تھوڑا ہی صحیح کوئی نہ کوئی فرق ہونا ضروری ہے. کمی کرنے کے لیے ظلم کے آج ایک تازہ تر معنی اپنے سننے والوں کے حوالے کر رہا ہوں. ظلم کے ایک معنی گھٹانا بڑھانا اور ظلم کے ایک معنی ہے کمی کر دینا. اچھا اس کمی کر دینے کے لفظ کے لیے مجھے نہیں پتا جملہ آپ کیسے سنیں گے، میں تو بہت آہستہ سے کہہ کے گزر جاؤں گا. اور مجھے نہیں پتا کہ خدا کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ نے اسی کمی کرنے کے لیے قرآن میں 12 لفظ رکھے. اس کا مطلب ہے کہ 12 طریقے سے گھٹایا جاتا ہے، یا پتہ نہیں 12 کو گھٹایا جاتا ہے. سارے لفظ آج آپ کے حوالے نہیں کر سکتا میں، آنے والی مجلسوں میں یہ لفظ آپ کے حوالے کرتا رہوں گا. 2 لفظ ہیں اور دونوں آپ کے جانے پہچانے. ایک ظلمہ، اس کے معنی ہے گھٹانا. اچھا ایک لفظ آپ کا بڑا جانا پہچانا ہے اثرا، اسی سے ہے تقصیر. ناراض نہ ہو جائے تو اگلا جملہ کو اسی سے ہے مقصر. یہ قرآن کا لفظ ہے. تقصیر یہ قرآن کا لفظ ہے. یہ اصل ذہنی کی جوش کتابت نہیں ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے. اثرا وقت نہیں ہے کہ میں آج اس منزل پہ رکوں، آنے والی مجلسوں میں تفصیل آپ کے حوالے کروں گا. اثرا کم کر دینا. اعلیٰ الف لام الف اس کے معنی بھی ہیں کم کر دینا. خسرا خسارہ گھاٹا، جسے کچھ نہ یاد آئے. والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے. خسارے کے معنی بھی ہے گھاٹا. اب میں کیا کروں کہ علماء پرستی کا دور ہے اور میں دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے حوالے اسی خسارے کا ترجمہ کروں. یہ سورہ مبارکہ کا ملاسر کی آیت ہے، میرے بزرگ تشریف فرما ہے. آغائے یاسف الدین رستگار جوباری، اس
اس وقت زندہ اور پائندہ فقیہ اور مجتہد ہیں، اور خادم نے ان سے ملاقات کی اور ان کی یہ کتاب دیکھی ہے، 60 جلدوں میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر بصائر، اس وقت میں موجود ہے، پروردگار نے طول عمر اور حیات عطا کرے، 60 جلدوں میں تفسیر بصائر، اور ہر سورہ کی نحوی اور صرفی تفسیر، استدلالی تفسیر، سائنسی تفسیر، ایک ایک آیت کے 12 مطالب عرض کیے انہوں نے، اور 60 جلدوں میں، اور کوئی جلد 700-800 صفحے سے کم کی نہیں ہے، اور بہت کم علماء کے پاس یہ ساری جلدیں موجود ہیں، کسی کے پاس 4، کسی کے پاس 20، کسی کے پاس 25، کسی کے پاس 30-35، تو میں نے تو کم از کم آج تک کسی لائبریری میں بھی پوری نہیں دیکھی، نایاب بھی ہے نادر، انہوں نے ہی 3 جلدوں میں اسی تفسیر بصائر میں یہ تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ علی کے چاہنے والے علماء کی خدمات کیا ہیں، بہت ضروری ہے، تبھی تو کرتے رہیے۔ 60 جلدوں میں تفسیر لکھی، جہاں انہوں نے سورہ والعصر کی تفسیر دوسرے مقام پہ لکھی ہے، وہاں انہوں نے 3 جلدوں میں الگ سورہ والعصر کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر بصائر سے الگ، تو انہوں نے جو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے کہ آپ نے کون سا ترجمہ سنا ہے، لیکن یہ میرا کیا وہ ترجمہ نہیں ہے، یہ فقیہ ایک عالم ایک مجتہد کا کیا ہوا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا والعصر، انہوں نے کہا یہ والعصر علی کی قسم، ایک آیت کی بہت ساری تفسیر ہو سکتی ہیں، اور ایک آیت کے لیے کلام معصوم میں بہت ساری تھا، جو تفسیر آپ نے سنی ہوئی ہے سید الشہداء کے بارے میں یقیناً وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، ابھی دربار حسینی کے صدردار ماتمدار شیعان حیدر کرار کے مجمع کے چہرے دیکھ کے بتائیں گے کہ آقائے رستگاری کا دنیا آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا، وہ کہتے ہیں والعصر قسم ہے مرتبہ علی کی، ان الانسان لفی خسر، ہمارے میں نے آپ کے لفظ کسرا پر اب ترجمہ ان کا جو دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے، انہوں نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، علی کی قسم مقصر بڑے خسارے ہیں۔ ظلم ہر قسم کی کمی ہو گئے، اتنی کمی ہو تو بھی ظلم، اتنی کمی ہو تو بھی ظلم۔ میں نے مثال دی تھی گزشتہ سے پیوستہ روز پہلی مجلس میں جو افراد تشریف فرما تھے انہیں جلدی سے یاد آ جائے گا، میں نے فجر پڑھی تھی عشاء کے وقت، تو پہلے کو چوتھے تک لے آنا بھی ظلم تھا، پہلی نماز کو چوتھے کے مقام پہ پڑھنا ظلم تھا۔ اچھا تو آپ کہیں سبھی ظہر کے وقت پڑھیں گے تو ظلم نہیں ہوگا، وہ بھی ظلم، تھوڑا ظلم، تھوڑا ظلم، اور پورا دن ہی گزارے کے نہیں پڑے، مگر بہرحال ہر قسم کی کمی اور جاتی۔ مجھے تو آج آپ کو اشعار تک لے کے آنا ان گواہوں پر، پھر جھوٹوں کو دیکھ کے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، لیکن یہ معنی آپ تک پہنچانے ضروری ہے۔ ظلم ہر قسم قصرا، جس سے لفظ تقسیم، یہ کمی اور زیادتی تعداد کے مطابق نہیں، قصرا اس کمی کو کہتے ہیں کہ کام جیسا کرنا ہو ویسا نہ ہو، نہیں فرمایا، اور نہیں فرمایا۔ جب ممبر میں بیٹھا ہوتا تو دھرتی ہوئی آوازیں اور چہروں کی پریشانی کبھی واضح نظر آتی ہے۔ 40% مجمع میرے ساتھ ہوا ہے اور اکثریت مجھے حیرت سے دیکھ رہی ہے، ویسے نہ مانا جائے۔ اب جن کے ذہن میں پہلی تقریر ہے، میں واپس وہیں تک آ گیا اور پھر یہیں واپس آؤں گا، روک رہا ہوں اس منزل کے گفتگو کو۔ حضرت ظلم کی 3 اقسام میں نے آپ کے حوالے کی تھی، ایک خدا کی بارگاہ میں ظلم، یعنی اس کے حقوق میں ظلم، ایک بندوں کی بارگاہ میں ظلم، تیسرا
اپنے اوپر ظلم، اپنے نفس پر ظلم. یہ مگر آگے لکھ رہے ظلم کی 3 قسمیں حدیثوں میں بھی یہی ہے، روایتوں میں بھی یہی ہے، اور شیعہ سنی علماء کے نزدیک بھی یہی 3 قسمیں ہیں. لیکن اگلا جملہ سنیے، امام فخر الدین الدورہی جنہوں نے مکتب تشیع کا سب سے بڑا قرآن و حدیث کا لغت لکھا مجموع البحرین، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ کے حوالے میں ہے، آگے بڑھنا ہوگا. انہوں نے کہا ان میں سے 2 ظلم قابل معافی ہیں. کاش میں جملہ ویسے پہنچا سکوں جیسا کتابوں میں ہے. ان میں سے بڑی توجہ رکھے گا، میں چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی نوجوان بھی اس مرحلے پھر سے پھسل جائے. یہ بات میری مرضی سے سن لیجیے اور پھر باقی تو جیسے آپ کرنا چاہے ویسے سنیے. 2 ظلم. کتنے ظلم تھے؟ ایک اللہ کے حقوق میں ظلم، دوسرا بندوں کے حقوق میں ظلم، تیسرا اپنی ذات پر ظلم، اپنے نفس پر ظلم. انہیں کہا 2 ظلم معاف ہو جائے. ایک وہ جو اللہ کی بارگاہ میں کی، اس میں گنجائش ہے، معافی ہو سکتی، توبہ کریں، کفارہ دیں. اپنی ذات پر ظلم، وہ ظلم کیسے ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس کو ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ آیت تو آپ کی بہت سنی ہوئی ہے، لا تقنطوا کی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کا مطلب ہے یہاں بھی گنجائش ہے. اللہ کی حقوق میں کمی ہو جائے گنجائش ہے، اپنے حقوق میں کمی ہو جائے. لیکن امام راغب نے بھی یہی لکھا اور فخر الدین طرحی نے بھی یہ لکھا کہ جو حکم یا جو ظلم بندوں کے معاملات میں کر دیا جائے خدا تب تک معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہ کریں. اب حدیث پڑھنے جا رہا ہوں اور میں تصدق کو عطائے کرتے پائے حجت بڑی ذمہ داری سے یہ معاملہ حل کرنے کے جا رہا ہوں جو 1400 سال سے کتابوں میں سوال کے طور پر رکھے. پیغمبر نے فرمایا اِنَّ لِقَتْلِ الحسین حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، حسین کے قتل سے مومنوں کے دلوں میں حرارت ایک آگ لگی ہوئی ہے. یہ آگ لگی ہے قتل حسین سے. عزادار تکلیف میں ہے، قتل حسین سے ظلم ہوا ہے عزادار کے دلوں پر. تو اب جو یہ کہہ رہا ہے اللہ کا معاملہ ہے تو یزید کو معاف کر دے، بالکل ہم آئیں گے، ہم نہیں کریں گے. مگر ابھی تو آپ نے لکھا کہ جو بندوں پہ ظلم ہو جائے، اگلا جملہ کہو کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ حسین بارگاہ عباس میں گستاخی کرنے والوں کو معاف کر دے، ماتمی نہیں چلے گا. علی کی شان میں کمی کرنے والوں کو خدا کرے تو کرے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے معافی نہیں ہے. کہاں رکا تھا میں نے آپ کو پہلی تقریر جن کے ذہنوں میں حضرت یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور آیت کریمہ آپ کی بہت سنی ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، کوئی نہیں ہے معبود تیرے علاوہ خدا. تسبیح کے سبحانک، تسبیح کے لائق ہے سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلی مجلس میں ایک سوال اٹھایا تھا، یہ یونس کہہ رہے ہیں کہ میں ظالموں میں سے ہو گیا. آپ پریشان ہو گئے، آیتیں تو روز پڑھ رہے ہیں، آپ ورد بھی ہو رہے ہیں، عمل بھی ہو رہے ہیں. غور تو کیجئے، ظلم کہتے ہیں حد سے بڑھا دینے گھٹانے والوں کو. تو کیا نبی کے شایان شان ہے کہ نبی کسی چیز کو حد سے بڑھا دے؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے، تو معصوم اسی مقام پہ ہر شے کو رکھتا ہے جو اس کا مقام ہے. تو پھر یونس کیوں کہہ رہے ہیں کیا اللہ نے ظالم کو نبی بنایا؟ علامہ سید رضی، آپ کا بڑا سنا ہوا نا، نہج البلاغہ جنہوں نے جمع کی،
مولا کے خطبات جمع کی. انہوں نے کتاب لکھی ہے تنزیہ الانبیاء، نام یاد رہے گا، جس میں انبیاء پہ ہونے والے اعتراضات کا دفاع کیا. یہ جملہ چونکہ ان کا ہے تو انہی کے نام سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انہوں نے بڑا حسین جملہ لکھا، لوگ پریشان ہیں اگر ظالم ہے تو کس سطح پہ ظالم ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ظلم کیا، بندوں کی بارگاہ میں ظلم کیا ہے، یا اپنے نفس سے ظلم کیا ہے؟ آیت میں تو تینوں باتیں نہیں رکھی. چلتے رہیے گا، میں ذرا سی مشکل بات ہے مگر میں چاہتا ہوں تو مشکل کشا کے سمجھنا. آیت میں تینوں باتیں نہیں ہیں. نہ یوسف نے یہ کہا ہے، نہ یونس نے یہ کہا ہے کہ میں نے بارگاہ خدا میں ظلم کیا یا حقوق خدا میں ظلم کیا، نہ یہ کہا ہے کہ بندوں میں ظلم کیا، نہ یہ کہا ہے کہ اپنے نفس میں ظلم کیا. تو پھر یونس کون سے ظالم ہے؟ جملہ سید رضی کا آپ کے حوالے. انہوں نے کہا کہ تینوں طرح کے ظالم نہیں. جملہ بہت اہم کہنے جا رہا ہوں میں، اور شاید نوجوانوں کو کسی منزل پہ کام آئے اور وہ اپنے اور اعتراض کا جواب دے سکے کہ کبھی نبوت کی بارگاہ میں، اس وقت کی بارگاہ میں انہیں اٹھائی جائے تو یہ جواب آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. انہوں نے پہلے کئی جملہ کا زمانے میں غور ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا بھائی یونس نے خود کو ظالم کہا ہے، اللہ نے کبھی یونس کو ظالم کہا؟ یہ تو یونس کہہ رہا ہے انی کنتو، میں ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ خدا کی بارگاہ میں تضرع ہے. جیسے بندہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے مالک میں مجبور ہوں، مالک میں محتاج ہوں، مالک میں گناہگار ہوں، مالک میں خطا کار ہوں، مالک میں عاجز ہوں، مالک میں تیرے دروازے کا مسکین ہوں، مالک میں تیرے دروازے کا اسیر ہوں. اس کا مطلب ہے یہ عاجزی اور تضرع ہے کہ بارگاہ میں حق و بندگی ادا ہو جائے، ورنہ نبی ظلم نہیں کر سکتا. اگلا جملہ بہت اہم کہنے جا رہا ہوں، ورنہ نبی ظلم نہیں کر سکتا. تو اگر ظالم کہہ رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، واجب تو اپنے پر کیا ہے. خدا نے یونس کو ظالم نہیں کہا. اگر یونس کی یہ دعا سمجھ میں آ گئی اور آیت کریمہ ذہنوں میں ہے تو آپ جب صحیفہ سجادیہ پڑھیے اور معصومی دعا کرتا ہوئے نظر آئے تو پتہ چل جائے گا یہ گناہوں کی معافی نہیں، عاجزی ہے. اگر امام سجاد یہ کہہ رہے ہیں پڑھنے والے میں عاجز بن کے آیا ہوں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ سجاد خود کو عاجز کہہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے اللہ انہیں قادر کہہ رہا. آگے جانا تو اب سوال یہ بھی ظلم کیا کیا کیوں ہے؟ تو وہ کہہ رہا میں نے اپنی دانش پر ظلم اور کیا کیوں ہے. اور یہ ذرا سی تفصیل آپ کے حوالے کر تو آگے بڑھ جاؤں. قوم یونس جناب یونس کو مان نہیں رہے. کیا آپ کو سنا مجھے اس وقت قصص الانبیاء کی تفصیل میں نہیں جانا. جو دیکھنا چاہے علامہ مجلسی کی حیات القلوب میں تفصیل دیکھ سکتا ہے، آپ کی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے کئی عرصہ پہلے. قوم نے یونس کو نہیں مانا تو ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے اور کہا مالک عذاب نہ دے، عذاب نہ دے. یونس یہ کہہ کے بستی سے بے کر دیتے، بستی سے باہر جائے. سامنے سمندر یا دریا، دونوں روایتیں موجود، سمندر یا دریا، چلتے چلے جائیں اور امید یہ ہے کہ عذاب آ جائے. جب واپس آئے دریا کے کنارے تک پہنچے تو کسی نے آ کے بتایا کہ عذاب قوم کے سروں تک تو آیا، اگر قوم پہ نازل نہیں. لوگوں نے یہ بتایا اور علماء عالم اسلام نے یہ لکھا کہ یوسف اس بات پر خدا سے ناراض ہوئے. آپ کی جگہ جناب یونس خدا سے اس بات پر ناراض ہوئے کہ تم نے میرے کہیں پہ عذاب کیوں نہیں کیا. جو مشیت پروردگار پہ راضی نہ ہو وہ حجت نہیں ہوتا. جو موضوع آپ کے ذہن میں ولایت تحریر اور رسول مظلوم، جو مشیت پروردگار پہ راضی نہ ہو. دیکھیے ابھی تو اس عنوان کا پہلا حصہ چل رہا، ابھی تو میں مظلوموں اور ان کی نصرت تک آیا ہی نہیں. ظالم پہچان لے تو مظلوم سمجھ میں آ جائے. ظالم کی شناخت حضرت یونس کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو سنا، اور قرآن کہتا ہے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو کبھی شکم ماہی سے باہر ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے اب سید رضی لکھ رہے ہیں
کہ یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے. بڑی توجہ رکھیے گا, یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے کہ نبی مشیت پروردگار پہ راضی نہ ہو اور خدا کے فعل پہ اعتراض کرے کہ جب میں نے عذاب مانگا تھا تو تم نے عذاب کیوں نہیں دیا. تو انہوں نے کہا بات کیا. اب جملے سید رضی کے آپ کے حوالے اور تقریر آگے بڑھ گئی. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں عذاب پر ناراض اور راضی ہونے پہ گئے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا تو گئے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا تعلق نہ بستی کے عذاب سے ہے نہ مچھلی کے پیٹ سے ہے, اس کا تعلق عالم الگ سے ہے. اس کا تعلق عالم الگ سے ہے. نبی یہاں معصوم ہو کے غلطی نہیں کر سکتا. کوئی بات ایسی ہے جو عالم الگ کی ہے. نبی سے گناہ تو ہوتا نہیں. اچھا ہوتا کیا ہے؟ میں اپنے بزرگوں سے معلوم کر کے جو اس لفظ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور جوانوں کو سمجھا دوں, ترک اولا ہوتا ہے. ترک اولا کیا ہے؟ خدا کا ایک حکم ہے اور رسول کی نافرمانی نہیں. افضل کو چھوڑ کر مفضول کو اختیار کر لینا, اولا کو چھوڑ دینا. حضرت آدم کیوں نکالے گئے؟ ترک اولا ہوا. سادہ سا جملہ خالص زبان کا کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. جو اولا کو چھوڑ دے وہ تو جنت سے نکالا جائے اور جو مولا کو ہی چھوڑ دے یہ جملہ تو آپ کی توجہات حاصل کرنے کے لیے کہا میں نے. مجھے آگے جانا ہے اور میں نے روکا اور بڑی تفصیل سے روکا ہے آپ کو اسی لیے تاکہ میں یہ جملہ آپ کے حوالے کر سکوں. اب سید رضی لکھ رہے ہیں تنزیل الانبیاء میں اور حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی اس کو لکھا اور تفسیروں میں جو تفسیر آپ کو مل جائے اٹھا کے دیکھیے. اس کا تعلق عالم الگ سے ہے. کس وقت سے؟ جب اللہ نے کہا الستو بربکم ومحمد نبیکم وعلی ولیکم, تمہارا رب نہیں کیا محمد تمہارا رسول نہیں کیا علی تمہارا ولی نہیں, اور کوئی نبی تب تک نبی بنے گا ہی نہیں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے. مجھے دبتی دبتی آواز آئی ہے, اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جملہ بازی. کوئی نبی تب تک نبی نہیں بنے گا مصطفیٰ کی رسالت علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرے اور علی کے ولایت کا اقرار نہیں کر لیتے. جیسے ہی یہ ولایت پیش کی گئی ایک لمحے کے لیے یونس کے ذہن میں خیال آیا کہ علی کون ہے جسے مانو کے ضرورت نہیں بنتی. انکار نہیں کیا, شک نہیں کیا, سوچا ہے کہ اس علی کا مرتبہ کتنا عظیم ہے, بس سوچا ہے. مولا کا نام لیں گے تو روحانیت دو سوچا ہے کہ اس علی کا مرتبہ. میں لفظ لفظ کی ذمہ داری سے روایت آپ کے حوالے کروں. لکھنے والے سید رضی, اعتراض کیجئے تو پھر اعتراض صرف سید رضی تک نہیں نہج البلاغہ تک جائے. سید رضی کمزور روایتی بھی لکھتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ یہ بات نہج البلاغہ میں تنزیل الانبیاء میں کہ یہ بات عالم الگ سے تعلق رکھتی ہے. جناب یونس نے سوچا کہ یہ علی کون ہے اور اس کا مرتبہ کیا ہے کہ میں اگر اس کی ولایت کا اقرار نہ کروں. سوچا اور دنیا میں آئے. جیسے ہی عذاب کے بعد چلے کشتی کھڑی ہوئی ہے, کشتی میں سوار ہوئے اور ایسے میں کشتی میں طوفان آیا, یونس پانی میں آئے تو مچھلی نے نکل لیا. اب پریشان ہے. اب جو جملے پڑھا وہ علامہ مجلسی نے آیات القلوب میں لکھے. حضرت یونس سوچ رہے پانی والے میں نے کیا گیا, سوچا تھا میں نے کیا کیا ہے. فرشتے نے آ کے بتایا کہ یونس ذہن میں خیال آیا تھا, پریشان ہو گیا. یونس ذہن میں خیال آیا تھا کہ اس علی کا مرتبہ کیا ہے. پلٹ کے دعا مانگ کے گلے پھر کیا کریں کہ اللہ سے تضرع کرو, خدا کی بارگاہ میں عاجزی کرو اور عاجزی کر کے کہو انی کنت من الظالمین.
حوالہ تو میں اس وقت بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. بہار الانوار سے لے کر مدینۃ الماجد اور مدینۃ الماجد سے لے کر صحیفۃ الابرار اور صحیفۃ الابرار سے انوار نعمانیہ اور انوار نعمانیہ سے اثبات الہدیٰ تک. پنجتن کے ماننے والوں کو 5 حوالے تو کافی ہونے چاہیے نا. جو کتاب ملے مناقب کی امام سجاد کی اٹھا کے دیکھیے. عالم اسلام کی ایک بڑی مشہور شخصیت کا بیٹا امام کے دور میں, سید الساجدین کے دور میں, امام زین العابدین علیہ السلام کے نام پر شاید ہے جنم سلوات پڑھیے سب بلغ آپ کہیں گے یہ تو سید رضی کے جملے ہیں. اب سید رضی کو چھوڑیے اور رضا الہی کے مالک کے جملے سنیے. یہ کہاں بیٹھے ہیں, کیا راوی کہتا ہے کہ بڑے عالم اسلام کی بڑی مشہور شخصیت, ان کا بیٹا امام کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا علی ابن حسین, میں نے سنا آپ کا دعویٰ ہے یونس مچھلی کے پیٹ میں اس لیے گئے تھے کہ انہوں نے ولایہ علی پہ توقف کیا تھا. ہے تو ایسے ہی. آپ کی مرضی چاہیے تو بیداری سے ضائع کر دیجیے یا بیداری میں محفوظ کر دیجیے. ہے تو ایسا ہی. میں کیسے مانوں, دلیل کیا ہے کہ مچھلی نے اس وجہ سے نکل لیا. مولانا نے جو جملہ کہا وہ آپ کے حوالے, جیسے دل جائے سنیے, تقریر ختم ہو رہی ہے. مسکرا کے سید الساجدین نے کہا سن کے ماننے گا یا دیکھ کے مانے گا؟ سن کے مانے گا یا دیکھ کے مانے گا؟ کہنے لگا اچھا کہ آپ کو مچھلی مجھے دکھا بھی سکتے ہیں. کہنے لگا اچھا. غلام کو بلایا, آنکھوں پہ پٹی باندھو, اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھو, اور یہ کہتے تھا آنکھیں بند کرو. سیدھے لب امام سجاد نے کچھ پڑھا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. کچھ دیر بعد امام نے فرمایا آنکھوں سے پٹی کھول دو. اب جو ہم نے پٹی کھولی, ماحول بدل گیا, جگہ بدل گئی, منظر بدل گیا. ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, سمندر کے ساحل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسے میں علی کے علی لال نے کچھ پڑھا. ایک بڑی جو ہینڈل مچھلی پانی سے باہر آئی اور مولانا نے اس سے پلٹ کے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا نام نون ہے. نون نون, میرا نام نون ہے. کہ یہ بتا کہ تیرا تعارف کیا ہے؟ فرزند رسول, میں وہ مچھلی ہوں جس نے یونس کو اپنے بطن میں رکھا. چہرے بتا رہے میرا جملہ پہنچ گیا. میں وہ مچھلی ہوں جس نے یونس کو اپنے بطن میں رکھا تھا. اب تم نے آپ کے حوالے اور تقریر ختم ہو گئی. کہ سن, تم نے یونس کو کس جرم میں حکم الہی سے رکھا؟ کہ سرکار جرم یہ تھا کہ یونس نے ولایہ علی پہ توقف کیا ہے. اگلا جملہ سنیے, میں اس کا ذمہ داری مطالعہ کتابوں میں دیکھا, اور سرکار اگر حکم نکلنے کا نہ ہوتا تو چلتا ہو جاتی. نکلنے کا نہ ہوتا, چونکہ نبی تھا اس لیے عظمت نبوت کا تقاضا یہ تھا. آپ نے دیکھا اگر نبی نہ ہوتا اور کوئی اور ہوتا. اگلا جملہ مچھلی کا ہے, مجھے آپ نہیں پتا کیسے سنیں گے, لیکن یہ طے ہے جملہ سن لیجیے کہ مچھلی کی آواز نہیں ہے. دیکھیے کل وارنگی میں جو ہمارا تشریف فرماتے ہیں وہاں ایریا میں ایک جملہ کا تو مچھلی کی آواز نہیں. آواز کے لیے پھیپڑا ہونا ضروری, مچھلی کا پھیپڑا ہی نہیں ہوتا, مگر ولایت علی کے لیے بول رہے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا کہ جو زبان ہے ولایت کے لیے وہ بولتے ہیں, کہ جو زبان کی جو اگر وہ نہ بولے, اگر وہ نہ بولے اسی کو سنون کہتے ہیں.
میری تو گفتگو تمہیدی مراحل سے گزر رہی ہے اور میں لفظ اشاعت تک نہیں پہنچ پایا ہوں اتنی دنوں میں. ابھی تو آیت کا ترجمہ ہی آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور پھر مجھے ظالم و مظلوم اور نصرت مظلوم تک آپ کو لے دوں گا. مچھلی بول رہے اگلا جملہ بہت ہے. اور سرکار نبی تھا اس لیے نکلا ہے. سرکار علی کے ولایت کے منکر کو میں نے نبی تھا اپنے شکم میں رکھا, بندہ ہوگا تو جہنم اپنے شکم میں رکھا. مچھلی کہہ رہی ہے مولا پلٹے اور عالم اسلام کی اس مشہور شخصیت کے بیٹے سے کہنے لگے دیکھا کہ آپ فرزند رسول دیکھ لیا. کہنے لگے یہ بھی تو پوچھ کہ یونس باہر کیسے آئے. اور یہی تک تو لانا تھا, یہی تک تو لانا تھا آپ کو. قرآن کہتا ہے کہ اگر یونس مسبحین میں سے تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک باہر نہ آتے. الہ یوم یبعثون, جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جاتے اس دن تک یونس نہ آتے اگر تسبیح کا اقرار کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. میں پوچھنے لگا یہ کون سی تسبیح ہے؟ مسجد کوفہ میں منبر پہ علی بیٹھے ہوئے ہیں. عمار نے اس آیت کا تذکرہ کیا اور کہنے لگے سرکار کوئی تسبیح اتنی بڑی تو ہے یونس بدن ماہی سے باہر آ جائے. فرشتے پڑھے تو آدم کے بچے خلافت مانگنے لگے. وہ تسبیح کیا ہے آپ کے حوالے اور گفتگو تمام ہو گئی. علی نے کہا سنو ان الملائکۃ تتنازل فضلی بسانے کا تسبیح ہے ان اللہ. وہ تسبیح کچھ اور نہیں ہے, ملائکہ ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے ہیں. یہی نہیں مذاکرہ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے علی کہ یہ فضیلت ہے, دوسرا کہتا ہے علی کی یہ فضیلت ہے, تیسرا کہتا ہے یہ فضیلت ہے. تو سارے آسمانوں میں شور تو ہوتا ہوگا نا علی یہ ہے, 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 علی یہ ہے. ظلم کی تعریف جس کے ذہن میں فکرہ کرنے جا رہا ہوں علی یہ ہے, علی یہ ہے, علی یہ ہے, علی یہ ہے, علی یہ ہے. اور حجاب اکبر سے صدا بھی نہیں آتی پروردگار کی اتنے فضائل نہ بڑے ہوئی ہے. یہ درس بھی دے دیا حضرت یونس نے کہ فضائل میں کتنا ہی بڑھ جاؤ یہ نہ سمجھنا کہ میں حد کو پہنچ گیا ہوں. کہتے رہنا کہیں میں خدا کی بارگاہ میں علی کے حق میں ظالم نہ ہو جاؤں. ڈرتے رہنا. سید رضی نے لکھا یہ عقیدے کی نگہداشت کی وجہ سے. امام نے بتایا اور کہا دوبارہ پٹیاں مانگو اور تو ختم ہو جاتے. دوبارہ آنکھیں بند کی تو دیکھا امام کے گھر میں اٹھا, وہ مشہور شخصیت کا بیٹا تھا, اٹھا اور چلنے لگا. تو غلام نے قدم چوم کے کہا مولا آج تو آپ نے اپنے جد کے بڑے عجیب فضائل سنائے, میں تو قائل ہو گیا اور یہ بھی قائل ہو گیا. میں نے تجھے لگتا قائل ہو گیا. ہمارا مجھے تو لگتا ہے قائل ہو گیا. مسکرا کے اچھا جا پیچھے جا کے سوال کر. اگر جو پیچھے جا کر سوال کر پڑی ہوئی دونوں تقریریں جس کے ذہن میں ہے پھر کا نام اس کے لیے ہے اور کل کی تقریر خصوص سنا دعا ہے کہ اگر بھائی دیکھا کیسے بنائے پہلے کو تو جانتا نہیں ہے بنی ہاشم کا ہمارا قرآن جادو ہے. تمہارے امام کے پاس آیا تم نے سنی ہے تمہارے کے قرآن امام کے پاس آیا کہ کہنے لگا بولا معجزہ پھر کے لیے ایمان کرنا ہے اس قرآن کی امر میں نازل ہے اس سے بڑا ظالم کون جو معجزے دیکھ کر پھر گئے.
کچھ گواہ کہیں گے. آج آیت سنیے اور کل تفصیل آپ کے حوالے کروں گا. گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو. یقول الاشہاد, اس دن گواہی دینے والے گواہی دیں گے. یہ ہے کتاب خدا کی 18ویں آیت. 17ویں آیت میں اللہ نے خود ایک گواہ بتایا. اشہاد شاہد کی جماعت. اگر آپ پریشان نہ ہو رہے میری باتوں سے تو میں آیت یہ آگے 5 7 10 لوگ چاہتے ہیں صلوات ایسی پڑھ دینا پتہ چلے کہ فمن كان على بينة من ربهم ويتلوه شاهد منه. کیا تمہارے رب کی طرف سے. اچھا ایک بات عرض کر دوں کہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی شان میں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں. کہنے لگے کتنی چھوڑ. اگر کوئی آیت نہ ہوتی اور یہ آیت ہوتی تو علی کی فضیلت کے لیے کافی. کون سی آیت پڑھی؟ یہی آیت پڑھی جو سورہ مبارکہ ہود میں ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. کیا تمہارے پاس چل کر خدا کی بڑی روشن دلیل نہیں ہے؟ یہ بینہ رسول ہے. توجہ کرتے رہیے. کیا تمہارے پاس چل کر روشن بینہ نہیں آیا؟ وَيَتْلُو. میں یہ یتلو کیسے سمجھاؤں؟ یہ یتلو لفظ تالی سے, یہ والی تالی ہے لفظ تالی. اچھا تالی کہتے ہیں اس کو جو بالکل پیچھے پیچھے جسے اب بھی سمجھ میں نہ آیا آیت پڑھتا ہوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. مجھے نہیں پتا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کس لیے اور جو میں نے داد دی انہیں کیا سمجھ میں آیا. والشمس وضحاها, قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم چاند کی جو اس کے تلاہا میں جو معنی ہے وہ آپ کے حوالے اور گفتگو تمام ہو گئی. تلاہا صرف پیچھے آنے والے کو نہیں کہتے, ایسے آئے جو بلا فصل ہو. راغب نے لکھا ہوا آپ کے حوالے وہ کہتے ہیں تالی کہتے ہیں ایسے پیچھے آنے والے کو کہ اگر آپ کبھی ساحل سمندر, کراچی والوں کو تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ساحل سمندر پہ چلے نا آپ تو نقش قدم بنتا ہے. ایسے پیچھے آئے کہ وہی قدم رکھے جہاں پہلے کا نقش قدم. اب آیت کا ترجمہ سنیے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. ہم نے تمہاری طرف کھلی ہوئی دلیل والا بھیجا اور اس کے پیچھے قدم پہ قدم رکھ کے اس کا گواہ آ رہا ہے. یہ پڑھنا مجھے یہی آتا ہے. یتلوہ شاہد من ہو, اس کا شاہد اس کے پیچھے پیچھے یعنی اس کا گواہ پیچھے پیچھے. بینہ تو 73 فرقے کی تفسیروں میں رسول. پوچھنا یہ شاہد کون؟ یہ کون ہے جو نبی کا گواہ ہے؟ تو لفظ خود آیت میں رکھا ہوا من ہو. یہ شاہد اس سے منیت کی منزل پر ہے. جو اسی میں سے ہے. اب یا کائنات آدم و عالم کوئی ایسا لے آئے جو رسول میں سے ہو, ورنہ جب تک نہیں ملتا تو آؤ علی کے چاہنے والوں کے اس منبر پہ ایک ہی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا انام علی کے ملون وہ ہے. میں نے تو آپ کو اشعار دکھانا. یہ تو ایک گواہ ہے. ایک آیت اور پڑھوں اگر ناراض ہو گھر والے میرے ساتھ ہیں تو باہر تشریف فرمائیں. آپ اٹھاتے رہے گا پتہ چلتا رہے میرا سفر ہے. توجہ کرتے رہے. ایک آیت والسماء ذات البروج ویوم الموعود وشاہد ومشہود. قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے, جس مسلک سے جس کا تعلق ہو جا کے پوچھے, عیسائیت سے, یہودیت سے, شیعت سے, سنیت سے, کسی بھی مسلک میں برج 13 نہیں ہے, 11 نہیں ہے. ہر مسلک میں برج 12 ہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی
پرزوں والی و یوم موعود اور وعدے والے دن کی قسم و شاہد و مشہود شاہد کی قسم گواہی دینے والے کی قسم مشہود جس کی گواہی دی جائے اور دوسرا ترجمہ بھی کریں شاہد دیکھنے والے کو بھی کریں دیکھنے والے کی قسم جسے دیکھا گیا اس کی دیکھنے والے کی قسم جسے دیکھا جائے اس کی قسم چاہیے جو تفسیر مکتب تشیع کو قرآن سے لے کر صافی تک آپ کو ملے وہ اٹھا کے دیکھیے وہاں علی شاہد تھے امام معصوم نے فرمایا یہاں شاہد رسول مجنون علی ہے لیکن یہاں تک آیا ہوں تو آج اتنی آسانی سے میں بھی نہیں کروں گا شاہدوں و مشہور دیکھنے والے کی قسم جسے دیکھا گیا اس کی قسم مالک قسم کیوں کھانی پڑی ہے کیا قسم وہیں کھائی جاتی ہے جہاں لوگوں کے شک کرنے کا موقع ہو یہی اللہ نہیں ہے جو کہتا بالنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا نہ آپ کا صاحب بھٹکا ہے نہ بہتا ہے ما زاغ البصر نہ اس کی نگاہیں بھٹکی ہیں اس کا مطلب ہے معراج سے آ کے پیغمبر نے کچھ تو ایسا بتایا تھا کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس پہ کہنے والوں نے کہا کہ بھی گئے ہے نظروں کا دھوکہ بھی ہے اللہ کہے وہ شاہد و مشہور نبی شاہد علی مشہور اس کا مطلب ہے کسی ایسے مقام پر علی کو دیکھا ہے ایسے مقام پر علی کو دیکھا ہے یہاں زمانہ شک روک دیا میں نے اس مندر کا شاہد و مشہور کہ ایسا شاہد ہے جو مشہور بھی ہو گیا اب سمجھ میں آیا سراج بھائی غالب نے کیا کہا اصل شہود و شاہد و مشہور یہ ختم ہو گئی دوا میں شرط کھڑے ہوئے اب ظاہر ہے کہ جب شاہد ایک ہے اور اشہاد جمع ہے تو شاہد تو ہے نہیں شاہد تو ہے نبی اب یہ جو اشہاد ہے یا علی جیسے ہوں گے یا مصطفیٰ جیسے دیکھنے والے علی شاہد وہ جو شاہد ہے اور اپنی آنکھوں سے ہر مرحلہ دیکھ رہا ہے راوی کہتا ہے جب 21 رمضان کو علی گئے پڑھ چکا ہوں اسی ممبر سے 21 رمضان کو لیکن مجھے ایک فکرہ کہہ گیا ان مصائب کی طرف جانا ہے جن کو 40 سال میرا چوتھا امام 2 سال کے تھے زین العابدین 2 برس جب علی سننے سے وہ علی جو خلق خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس نے 2 برس کے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور زین العابدین کی آنکھوں کا بوسہ دیا امام حسین نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا یہ کیا کیا کہ یہ آنکھیں وہ دیکھیں گی جو علی کی آنکھوں سے دیکھتا نظر تڑپ گئے حسین کا بابا ایسا کیا دیکھے تو یہ شام کے بازار میں میری زینب کی بیروزگاری خدا آپ کی آنکھوں پہ امام صادق نے فرمایا مالک ان شیخوں کا رحمت نازل فرمان جو ہمارے مسائل میں بلند کل آپ نے سنا شام کے بازار سے کیسے گزارا گیا یمن کا ایک تاجر کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ اسیروں کو گزر گیا تو میں شام کے بازار سے گزرا عزادارو یہ ایک ہی فکرہ پورا مسائل ہے کہتے جب میں بازار میں آیا بازار کو سجے ہوئے تھے آویزہ تھے سجائے گئے تھے لیکن دیواروں میں لہو لگا ہوا روتا وہی ہے جس کا کوئی نقصان ہوا اپنے سینوں کو اپنے ہاتھوں سے پیارا نہ کرنا
میں جانتا ہوں آپ 32 دنوں سے مسلسل ہو رہے ہیں، روتے روتے تھک بھی گئے ہوں گے، مگر ایک ماں یہ ہوئی ہے جس نے جب سے محرم کا چاند دیکھا خانہ خانے میں رومال پھیلا کے کہتی ہے کوئی میرے بچوں کو رونے والا۔ اس نے لے کے دکاندار سے پوچھنا شروع کیا کیا تم لوگوں کو چھتوں کو ذبیحہ خدا کرنے شروع کر دی؟ اس لیے میں آواز لگے گا کہ ذبیحہ کا لہو نہیں ہے۔ ابھی یہاں سے باغیوں کا ایک قافلہ گزرا تھا، اعلان ہو رہا تھا یہ باغی کی بہن ہے، پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ سروں سے لہو کہتا ہوا۔ عالم میں وہ قافلہ جو 3 دن پہلے شام کے بازار کے باہر رکوایا گیا، ناکوں سے بیویوں کو اتارا گیا، ایک رسی لائی گئی، وہاں پہ سجاد فرماتے ایک رسم کی اور 12 کے دن بیویاں سر جھکا کے چلتی تھی۔ شمر ملعون تازیانہ لے کے بیمار کے قریب آیا، سجاد یہ بیویاں سر کیوں نہیں اٹھاتی؟ ظالم یہ ساری بیویاں طویل القامت ہیں، اس ایک رسم میں 4 برس کی بچی کا لگا، جب یہ بیویاں سر اٹھاتی ہے نا تو بچی کے گلے کی رسی کھنچ جاتی ہے۔ ایسے میں کسی ریوڑ کی طرح باب الساعات پہ لایا گیا۔ شاید لوگ سمجھتے ہیں باب الساعات تو اس لیے باب الساعات کہتے ہیں کہ یہاں کوئی گھڑی لگی ہوئی، یہ باب الساعات نہیں باب الساعات ہے، گھنٹوں والا دروازہ۔ اور جب سے یہاں علی کی بیٹیاں کھڑی، اس سے پہلے اسے باب الساعات نہیں کہا جاتا تھا۔ علامہ قزوینی نے لکھا جب علی کی بیٹیاں 72 گھنٹے کھڑی رہیں، خدا آپ کی آوازوں میں رحمت، بلند آواز سے ہونا تھا کہ یہاں کیسی نہ ہو رشتوں کو وجود نہ کر رہی ہے۔ ابن منظر نے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا مولا سارے زخم سمجھ میں آتے ہیں، ہاتھوں کا زخم ہے کہ ہتھکڑیاں پہنی ہوئی تھی، پیر زخمی ہے کہ بیڑیاں پہنی ہوئی تھی، مولا زنجیروں نے بدن کو زخمی کیا، مولا سر کا زخم سمجھ میں نہیں آتا۔ دنوں کے بعد ساتھ پہ کیا ہوا؟ مولا چیخ مار کے ہوئے اللہ ابن منظر نے کیا پوچھ لیا؟ ابن منظر جب ہمیں باب الساعات پہ لایا گیا نا ایک اعلان ہوا، لوگوں جو علی سے بدلہ لینا چاہے آ جائے، یہ علی قاتل کرنا لگا، یہ علی کی بیٹیاں ہے۔ ابن منظر جسے پتھر ملا پتھر مارا، جسے پھیلتا ہوا پانی ملا اس نے پانی پھیلا۔ ابن منظر چلتے ہوئے انگارے برسائے گئے، ایک انگارہ میرے امامے میں آ کے ملا، امامے چلنے لگا، وہ چیز کے روکا نہ چچا پاس، مگر میرا ہاتھ کیسے بجھاتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے۔ دروازے تھے باب الساعات سے لے کر یزید کے دروازے۔ عزادار ماتمی کا دل بڑا نازک ہوتا، مجھے نہیں پتا میں فکرے کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے۔ ہر دروازے پر 700 دربان تھے۔ اگلا جملہ سنو شاید بہت رونا آئے، 700 کے 700 کے ہاتھ میں پھانسی آنے۔ علامہ قزوینی کہتے ہیں مقتل نہیں بتاتا کیوں تازی آنے لگے، مگر جب 7واں دروازہ آیا علی کی بیٹی سے اب چلا گئے، شہزادی خواب تو بیٹھ گئی، سید سجاد آگے بڑے، بھلی اماں آپ کو سامنے آئے ہیں، بھلی اماں کیا صبر نہیں ہوتا؟ روٹے کا سجاد میرے بابا نے جاتے ہوئے وعدہ کیا تھا زینب دربار میں جانا پڑے گا، میں نے کہا تھا بابا کو تو گھر سے باہر نہیں آئی، میں دربار کیسے جاؤں
آتا میں ہوں